ترجمہ دیکھتے ہیں رکوع نمبر 12 کا۔ قل آپ کہہ دیں، من جو کوئی کانا ہے عدوًا دشمن لجبریل جبریل کا، فإنہ تو بے شک وہ نزلہ اس نے نازل کیا اسے علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن ساتھ حکم کے اللہ تعالی کے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدیہ آگے ہے ان کے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، من جو کوئی کانا ہے عدوًا دشمن للہ اللہ تعالی کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإنہ تو یقیناً اللہ تعالی عدوٌ دشمن ہے، للکافرین کافروں کے لیے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً انزلنا نازل کی ہم نے الیک آپ پر آیات بینات واضح، وما اور نہیں یکفر انکار کرتا بہا اس کا الا سوائے الفاسقون فاسقوں کے، اوکلما کیا جب کبھی عاہدوا انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ پھینک دیا اس کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثر ان میں سے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے، ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس، رسول کوئی رسول، من عند اللہ تعالی کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا ہے، لما اس چیز کی جو معہم پاس ہے ان کے، نبذا پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتو انہیں دی گئی تھی، الکتاب کتاب اللہ کتاب اللہ تعالی کی، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، واتبعوا اور وہ پیچھے لگ گئے، ما اس چیز کے جسے، تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، علی اوپر، ملکی بادشاہت کے، سلیمان علیہ السلام کی، وما اور نہیں، کفرا کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولکن لیکن، الشیاطین شیاطین نے، کفرو کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل میں، ہاروت کے، وماروت اور ماروت کے، وما حالانکہ نہیں، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو، حتی یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہہ دیتے، انما یقیناً، نحن ہم، فتنۃ آزمائش ہے، فلا تکفر چنانچہ نہ تو کفر کر، فیتعلمون
پھر وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما جس سے یفرقون وہ جدائی ڈالتے تھے بہی ساتھ اس کے بینا درمیان المرئی آدمی کے وزوجہی اور اس کی بیوی کے وما حالانکہ نہیں ہم وہ بزورینا ہرگز ضرر پہنچانے والے تھے بہی ساتھ اس کے من احدن کسی ایک کو الا مگر بِإِذْنِ ساتھ اذن کے اللہ تعالی کے وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما جو یضرہم نقصان پہنچاتا انہیں ولا اور نہ ینفعہم وہ نفع دیتا انہیں وَلَقَدْ حالانکہ بلا شبہ یقیناً علموا وہ جانتے تھے لمن کہ جس نے اشتراہ خریدا اس کو ما نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ولبئس اور یقیناً برا ہے ما جو شرو بیچ ڈالا انہوں نے بہی بدلے جس کے انفسہم اپنے آپ کو لو کاش کانو یعلمون وہ جانتے ہوتے ولو اور اگر انہم یقیناً وہ آمنو ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لمثوبۃ یقیناً ثواب ملتا من عند اللہ تعالی کی جانب سے خیر بہتر لو کاش کانو یعلمون وہ جانتے ہوتے. الفاظ کی وضاحت ہے علی قلبی کا آپ کے دل پر. قلب تو آپ جانتے ہیں قاف لام با سے ہے. علی اوپر یا پر, کا آپ کے تیرے, بِإِذْنِ ساتھ حکم کے, اذن حمزہ زال نون سے ہے, اسی سے اذن کان بھی ہے. ٹھیک ہے. بینا یدیہ آگے ہے ان کے, بینا درمیان کو کہتے ہیں, اسی سے بینات آیا با یا نون سے, بینات کھلی نشانیوں کو کہتے ہیں. اسی سے البینہ ایک سورت کا نام ہے, اور یدیہ آگے ہے ان کے. یعنی بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو بینا کا مطلب ہے درمیان, یدئی دونوں ہاتھ, ہی ان کے آگے ہے ان کے. کیسے آیا؟ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے تو یہ آگے ہے, یعنی محاورتاً یہ کہا جاتا ہے بینا یدئی. اور یا دالیا اس کا روٹ ہے. بشرا خوشخبری ہے, باشین را سے. آہدو انہوں نے عہد کیا, عین ہا دال سے. نبذہ پھینک دیا اس کو, نون با زال سے ہے. نبذہ ظہورہم اپنی پشتوں کے, ظہور زوئے ہا اور را سے ہے. اور ہم تو آپ جانتے ہیں ظہورن ظہرن کی جمع ہے, اپنی پشتوں کے. واتبعوا اور وہ پیچھے لگ گئے, تابا عین سے ہے. تتلو وہ پڑھتے تھے, تلاوت کرتے تھے. تا لام واو, تا لام یا دو اس کے روٹ ہیں. یعلمون وہ سکھاتے تھے, عین لام میم سے ہے. السحر جادو, سین ہا را سے. سحر بھی آتی ہے, صبح سے پہلے کے وقت کو کہتے ہیں سحر, اور سحر جادو کو کہتے ہیں. علل ملکین دو فرشتوں پر, ملکن فرشتہ اور ملکین دو فرشتے. یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے. اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا, جیسے واو نون لگا نا آخر میں تو یہ جمع ہے, سب کے لیے آتا ہے.
الف نون جب بھی لگے گا، کھڑی زبر بھی الف نون کو ظاہر کرتی ہے، الف نون جب بھی لگے گا تو دو کا ترجمہ دے گا. ٹھیک ہے. یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے، اور یضربانی وہ دونوں مارتے تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یعنی مختلف الفاظ لائے جا سکتے ہیں. یقولا وہ دونوں کہہ دیتے. ماضی جب ہونا نارملی یقولانی ہے، بیسیکلی یہ وہ دونوں کہتے تھے. الف نون کا نون سم ٹائمز گر جاتا ہے، اور جب فعل ماضی کی ہم بات کرتے ہیں نا، ان دو مردوں نے کیا، فعلا صرف الف آتا ہے، 3 حروف کے ساتھ صرف الف. مثال کے طور پر نصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی. میں یہ کہتی ہوں آپ یہ بتائیے ان 2 مردوں نے مدد کی، کیا ورڈ آئے گا؟ نصرہ، الف. تو یہاں جب الف آیا تو پتہ چل گیا 2 کا ہے معاملہ اور ماضی کا. لیکن یہاں پہلے دیکھیے گا یا آ رہا ہے، وہ دونوں کہہ دیتے، قاف واو لام سے ہے، فتنتن آزمائش ہے، فاتا نون سے ہے، فیتعلمون پھر وہ سیکھتے تھے، عین لام میم سے، علیما سے اس نے سیکھا، علیما یعلم اور علما یعلم. یہ علما یعلم سے تعلیم مصدر ہے، باب تفعیل ہے، اور سیکھتے تھے. عالمہ یعلم وہ ایک مرد جانتا ہے، اور یہاں کیا آیا؟ یعلمون تو پڑھ چکے ہیں نا، یعلمون وہ سب جانتے ہیں. اور یہاں آیا یتعلمون، یہ تا جو ہے یہ کچھ اور انڈیکیٹ کر رہی ہے. پھر وہ سیکھتے تھے. یفرقون وہ جدائی ڈالتے تھے، فارا قاف سے ہے. المری آدمی کے شوہر، چونکہ یہاں اس سے مراد یہی ہے، میم را حمزہ سے، و زوجی ہی اور اس کی بیوی کے، زا واو جیم زوج اسپاؤس کے لیے آتا ہے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر. بزارینا ہرگز ضرر پہنچانے والے تھے، زوات را سے ہے. یضرہم نقصان پہنچاتا انہیں، زوات را سے ہے. ینفعہم وہ نفع دیتا انہیں، نون فا عین سے ہے. علموا وہ جانتے تھے، عین لام میم سے. اشتراہو خریدا اس کو، شین را یا سے. من خلاق کوئی حصہ، خا لام خوف سے. اسی سے خلق بھی آتا ہے، خلق عادت کو کہتے ہیں. شرو بیچ ڈالا انہوں نے، شین را یا اس کا روٹ ہے. لمصوبتن یقیناً ثواب ملتا، اجر ملتا. سا واو با سے ہے. تفسیر دیکھیں گے کی وضاحت آیت نمبر 97 کی. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے، اس نے تو اللہ تعالی کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. یہود جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہودی جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے تھے؟ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ میکائیل تو روزی کا انتظام کرتے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام عذاب لے کر آتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے دشمن ہیں. یہ آیت یہودیوں کے اسی عقیدے کی تردید میں نازل ہوئی ہے. سیدنا انس نے بیان کیا کہ جب سیدنا عبداللہ ابن سلام جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کی خبر سنی
تو وہ اپنے باغ میں پھل توڑ رہے تھے. آپ امیجن کریں کہ یہودیوں کی کتابوں میں ایک نبی کے آنے کا تذکرہ ہے. تو ایسا تھا کہ اس دور میں چونکہ یہودی انتظار میں تھے اور منتظر شخص کو پتہ چل گیا وہ نبی آ گیا ہے، تو پھل توڑتے ہوئے ان کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. صدیوں سے یہودیوں نے انتظار کیا تھا. اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا میں آپ سے ایسی 3 چیزوں کے متعلق پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. یہ بتلائیے قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اہل جنت کی دعوت کے لیے سب سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی؟ بچہ کب اپنے باپ کی صورت میں ہوگا اور کب اپنی ماں کی صورت میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابھی جبریل علیہ السلام نے اس کے متعلق آ کر بتایا ہے. عبداللہ ابن سلام بولے جبریل علیہ السلام نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. عبداللہ ابن سلام نے کہا وہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبه، کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے وہی تو ہے جس نے آپ کے دل پر اس کلام کو نازل کیا ہے. اور ان کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لا کر جمع کر دے گی. اس آگ کا بھی ہزاروں سال سے لوگ انتظار کر رہے ہیں. قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ وہ نشانیاں نہیں ہیں جو قرب قیامت کی ہیں. جب قیامت آ جائے گی سب سے پہلے ایک آگ آئے گی جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لا کر جمع کر دے گی. اور اہل جنت کی دعوت میں جو کھانا سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا بڑھا ہوا حصہ ہوگا. اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ کرتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل کا ہوتا ہے. عبداللہ ابن سلام بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4480 نمبر پر. کیونکہ عبداللہ ابن سلام پہلی کتابوں کے عالم تھے اور جانتے تھے کہ اس کی خبر نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یہ 3 سوال نشانی کے طور پر انہوں نے رکھے تھے کہ کوئی نبی آئے گا وہ جواب دے گا. جیسے ہم سورہ الکہف پہ جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہودیوں نے اہل مکہ سے کہا تھا 3 سوال پوچھو، اگر جواب دے دیا تو وہ سچا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میں کل جواب دوں گا. انشاءاللہ نہیں کہا. 15 دن تک وحی نہیں آئی. 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی، پھر آ کے جواب دیا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. آپ نے اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ سکے تھے. بہرحال کم لوگ تھے جو نبی کو پہچان کر اس دور میں ایمان لائے تھے. بنی اسرائیل جبریل علیہ السلام کے دشمن تھے اس وجہ سے کہ ان پر بار بار اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا. ان کی سرکشی کی وجہ سے انہیں بار بار سزائیں دی گئیں. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عذاب کی آمد سے پہلے پیغمبروں کی زبان سے پیشگی اطلاع دی جاتی تھی، اور یہ خبر سیدنا جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور پیغمبر پھر اپنی قوم کو خبردار کرتے تھے. اس خبر کے پہنچانے کا مقصد تو یہ تھا کہ یہود اپنی اصلاح کر لیں، لیکن وہ خبر لانے والے کو ہی اپنا دشمن سمجھ لیتے تھے. چونکہ خبر لانے والے سیدنا جبریل علیہ السلام ہوتے تھے اس لیے وہ ان کے دشمن ہو گئے تھے. رب العزت نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے اس نے تو آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے.
رب العزت نے آپ سے فرمایا ان یہودیوں سے کہہ دیجئے جن کا یہ گمان ہے کہ ان کو آپ پر ایمان لانے سے اس چیز نے روکا ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ پر وحی لے کر آتے ہیں، اگر کوئی اور فرشتہ آتا تو وہ آپ پر ایمان لے آتے۔ یہ گمان درست نہیں، کیونکہ تمہارا ایمان نہ لانا تمہارے حسد، ضد اور تکبر کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا جب کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تو ان تین میں سے کوئی ایک بات یا تینوں یا دو ضرور ہوں گی۔ تکبر، انا پرستی، جو خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ ایمان نہیں لاتا۔ حسد کہ میرے جیسا انسان مجھے کہہ رہا ہے۔ جیلسی کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اپنے جیسے انسان کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو حالانکہ وہ رب کی بات کہے۔ اور ضد، یہ خاندانی تعصب یا نسلی تعصب یا کسی بھی نوعیت کی ضد ہو سکتی۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، تو بے شک اسی نے تو آپ کے دل پر قرآن نازل کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہیں جنہوں نے پہلے انبیاء پر وحی نازل کی، انہوں نے ہی آپ کے دل پر قرآن نازل کیا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اسے روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ یہ سورہ شعراء کی آیات ہے 193 اور 194۔ بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالی کے حکم سے، اللہ کے علم سے، اس کے ارادے سے، اس کی دی ہوئی آسانی اور اس کی سہولت سے جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے ہیں۔ وہ تو پیغام لینے والے، بھیجنے والا تو اللہ تعالی ہے، کوئی اور نہیں بھیجتا، اللہ تعالی بھیجتا ہے۔ تو پھر جبریل سے دشمنی کا کیا مقصد ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام جو قرآن لے کر نازل ہوئے ہیں وہ پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر نازل کی گئی ہیں۔ قرآن مجید ان تعلیمات کی بھی اصولی طور پر تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقے سے ان کتابوں میں شامل کر دی گئی، یعنی تورات میں اگر کوئی بات لوگوں نے اپنی پسند کی شامل کر دی، قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ تصدیق اسی کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ پچھلی کتابوں کی سچائی کا گواہ ہے قرآن، الحمدللہ، وہدن، اور ہدایت ہے۔ آپ جانتے ہیں ہدایت کسے کہتے ہیں؟ نفعمند علم اور عمل صالح کی توفیق، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نفعمند علم اور اعمال صالح کا راستہ دکھانے والا، توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا، راستہ قرآن دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ ہر قسم کی گمراہیوں سے بچانے کے لیے مکمل ہدایت کا راستہ ہے۔ قرآن مجید زندگی کے ہر پہلو، ہر موقع، ہر شعبے کے لیے رہنمائی ہے، خواہ وہ ذاتی زندگی سے متعلق ہو یا اجتماعی زندگی سے متعلق۔ اہل ایمان چونکہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ سچے دل سے اسے قبول کرتے ہیں، لہذا ان کے لیے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت بن جاتی۔ رب العزت کا فرمان ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44 ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو جو لوگ قرآن مجید پر ایمان لے آئیں یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی بشارت ہے۔ قرآن مجید ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دیتا۔ یہ تفسیر الوسیط کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 179۔ آیت نمبر 98 ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔
جو کوئی اللہ تعالی کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالی کافروں کا دشمن ہے. اللہ تعالی اس کے فرشتوں اور رسولوں سے دشمنی کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو جبریل کا دشمن وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. تو یہ دشمنی فرشتوں سے نہیں ہے, دشمنی اللہ تعالیٰ سے ہے. تو جس کا دشمن اللہ تعالیٰ بن جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. من کان عدوا للہ, جو کوئی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ سے دشمنی سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے, اس کی اطاعت نہیں کرتا, جو کچھ وہ نازل کرتا ہے اس کا انکار کرتا ہے. وَمَلَائِكَتِهِ, اور اس کے فرشتوں کا, یعنی جو کچھ لوگوں کے لیے پیغامات فرشتے لے کر آئے ان پر عمل کرنے سے جس نے کراہت کی, نفرت کی, یہی تو دشمنی ہے. اگر آپ پیچھے وجہ تلاش کرنا چاہیں نا تو محبت نہیں ہے. تو جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں نفرت ہوتی ہے. جہاں اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا نا تو اپنی چاہت کے نہ ہونے میں آپ پیچھے جھانک کر دیکھیں گے تو یہ صرف نہ چاہنا نہیں ہے, کراہت ہے, نفرت. تو یہ صرف اس حکم سے نہیں, حکم دینے والے سے نفرت ہو جاتی ہے. ورسولہ, اور اس کے رسولوں کا, یعنی رسولوں کا دشمن ہے. رسالت پر دلائل ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی نسل کے انبیاء کو بھی قتل کر دیا. سیدنا یحییٰ کو, سیدنا زکریا کو. اس آیت میں رسول ہی کا لفظ تمام رسولوں کے لیے ہے, خواہ ان کا تعلق فرشتوں سے ہو یا انسانوں سے. جیسا کہ رب العزت کا ارشاد ہے, اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالی فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے. یقیناً اللہ تعالی سب کچھ سننے والا, سب کچھ دیکھنے والا ہے. وجبریل ومیکال, اور جبرائیل اور میکائیل کا. جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ تو یہ تھی کہ وہ آیات بینات اور عذاب لے کر آتے, تو کہا گیا جو ان کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے, کیونکہ دونوں فرشتوں کی محبت کی طرف بلانے والا دائی ایک ہے, دونوں فرشتوں کا مالک ایک ہے. ان میں سے کسی ایک سے دشمنی سب سے دشمنی. جو ایک فرشتے سے دشمنی رکھتا ہے وہ رسولوں سے بھی دشمنی رکھتا ہے, وہ رسولوں سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ سے بھی دشمنی رکھتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ, تو یقیناً اللہ تعالی کافروں کا دشمن ہے. کافر کون ہے؟ کافر کہتے ہیں حق کو چھپانے والے کو, جو حق کا انکار کرتا ہے. تو جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ اللہ تعالی کی آیات کا منکر ہے, انکار کرتا ہے. یہ دشمنی اللہ تعالیٰ سے ہے, اس کے رسولوں سے, اس کے فرشتوں سے. سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا, رسول اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے. بخاری کی 6502 نمبر روایت ہے. اللہ والوں کی دشمنی چھوٹی بات نہیں ہے. جو اللہ والوں سے دشمنی کرتا ہے, ان کے خلاف جتھے بندی کرتا ہے, انہیں مار ڈالتا ہے, اللہ تعالی کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہودیوں کی جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اس وجہ سے کہ وہ رسولوں پر اللہ تعالی کی طرف سے حق لے کر نازل ہوتے رہے. ان کا کفر در حقیقت اللہ تعالی کے ساتھ ہے جس نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اس وحی کے ساتھ ہے جو اللہ تعالی نے بھیجی, کتابوں کے ساتھ, رسولوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ وہ کافروں کا, حق کے دشمنوں کا, انکار کرنے والوں کا دشمن ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے
تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو. پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. پھر آسمان والوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو. وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے یا فرشتے وہ اس کے دشمن رہتے ہیں. صحیح بخاری کی کتاب الرقاق کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی بندے سے دشمنی ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں پر عذاب دیتا ہے اور اس سے درگزر نہیں کرتا، اس کی مغفرت نہیں فرماتا. آیت نمبر 99 ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا. رسول اللہ پر نازل کی جانے والی آیات میں ان کی نبوت کی دلیل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی آیات ہیں. ابن جریر رحمہ اللہ جن کی تفسیر کا نام تفسیر طبری اور جامع البیان ہے، ایک ہی تفسیر ہے، دو نام ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس آیت کے معنی یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایسی واضح آیات نازل کی ہیں جو آپ کی نبوت کی دلیل ہیں. ان آیات سے مراد کتاب اللہ کے وہ مقامات ہیں جن میں علوم یہود کے مخفی پہلوؤں، ان کے پوشیدہ رازوں، بنی اسرائیل کے پہلے لوگوں کی خبروں اور ان آسمانی کتابوں کی ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے جنہیں ان کے علماء احبار کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. ان کے اگلے اور پچھلے لوگوں نے احکام تورات میں جو تحریف اور تبدیلی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اپنی کتاب مقدس میں تش تش بام کیا ہے، جسے اس نے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. یہ تمام باتیں ایک ایسے منصف مزاج انسان کے لیے بلا شک و شبہ واضح اور روشن آیات ہیں جسے حسد اور سرکشی نے تباہ و برباد نہ کر دیا ہو، کیونکہ ہر صحیح فطرت رکھنے والا انسان مجبور ہے کہ وہ ان آیات کی تصدیق کرے جو واضح ہیں، جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے، حالانکہ آپ نے کسی بشر سے کوئی علم نہیں سیکھا اور نہ آیات میں سے کسی کو کسی دوسرے انسان سے لیا ہے. یہ تفسیر طبری کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 618. تو آیات کا واضح ہونا ایک معجزہ ہے، یعنی یہ آیات ایسی نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہوں، جو سیکرٹ ہوں، جس کی کسی کو سمجھ نہ آتی ہو. عجیب بات ہے، ذہین ترین جینیس بھی سمجھتا ہے اور غبی بھی سمجھ جاتا ہے. معجزہ ہے. آپ بالکل کم ذہن رکھنے والے افراد کو بھی اللہ تعالیٰ کی بات بتائیں وہ بھی سمجھ جاتا ہے، اگرچہ ذہین کا سمجھنا اور ہے اور غبی کا سمجھنا اور ہے. ہدایت کے لیے سمجھنے والے آسانی کے ساتھ اسے سمجھ جاتے ہیں. آیات بینات کے نزول پر مطالبہ یہ ہے کہ ایمان لے آؤ. یہ واضح آیات اس کے لیے ہدایت بنے گی جو اس کا طلبگار ہوگا. جب آپ کے دل میں قرآن مجید کے کسی حکم کی طلب کم ہونے لگے تو آپ جان لیں اب سمجھ نہیں آئے گی، اب اگلی بات پتہ نہیں چلے گی، یا پتہ چل گئی تو عمل کرنے کو جی نہیں چاہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ضروری ہے. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا. جو اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کا انکار کرتا ہے اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے. یہ آیات اپنے دلائل کی وضاحت کے اعتبار سے اتنا بلند مقام رکھتی ہیں کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا سوائے فاسق کے. فاسق کہتے ہیں جو اطاعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے، تکبر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حامل کسی گروہ کے اندر یہ رویہ کیسے پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے نکل جائے؟ کسی گروہ کا بگاڑ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے نکلنے سے ہوتا ہے. کوئی ایک حکم سے نکلتا ہے پھر آگے راستے ہموار ہو جاتے ہیں. پہاڑ کی چوٹی سے گرنے والا
ایک سٹیپ ہی لڑکھڑاتا ہے نا، پھر وہ نیچے کیسے پہنچ جاتا ہے؟ گرنے والا صرف اپنے ایک قدم سے نہیں گرتا، ایک قدم تو پھسلا تھا، لڑکھڑایا تھا، اگلے قدم پھر طے ہوتے چلے جاتے ہیں. کسی بھی گروہ کا بگاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی نجات کے لیے کیے جانے والے نیک کاموں کو بے عملی میں تلاش کرنا شروع کر دیں، یعنی عمل کرنے کی بجائے بے عملی سے ہی آخرت کی نجات کی امید باندھ بیٹھے. ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ کوئی یہ کہے کہ فلاں صاحب کا دامن پکڑ لیں، وہ آپ کو سیدھے جنت لے جائیں گے، تو اس کو عمل کرنے کی کب ضرورت فیل ہوگی؟ کوئی یہ کہے کہ آپ 12,000 دفعہ فلاں ذکر کر لو تو آپ جنت چلے جاؤ گے، تو ظاہر اعمال کی ضرورت فیل نہیں ہوتی. جتنے اذکار کے ایسے سلسلے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہیں کہ اس کے بعد کسی کو ذکر کرنے کی ضرورت تو رہتی ہے، لیکن اسے یہ ضرورت فیل نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی اور نیک عمل بھی کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ کا کلام عمل کی پکار ہے، مگر جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو اس کے افراد مقدس کلام لکھ لینے یا زبان سے بول دینے کو ہی ہر قسم کی برکتوں کا نسخہ سمجھ لیتے ہیں. زبان سے محض چند الفاظ ادا کر دینے سے جنت حاصل کرنے والے دنیا کو بھی کلام کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. پھر بزرگوں سے عقیدت رکھنے کو کامیابی کا ذریعہ سمجھنے والے بزرگوں کی روحوں سے تعلق قائم کر کے دنیا کے مسائل حل کرنے لگتے ہیں. وظیفوں پر یقین رکھنے والے لفظوں کی ادائیگی سے ہی امت کو کامیابی کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں. کہ ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں پھونکوں سے دشمن کی فوجیں اڑانا چاہتے ہیں, دم درود سے, معذرت کے ساتھ. یہ الفاظ بولے جاتے ہیں, ورنہ درود تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا. کوئی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کہے دشمن کے ٹینکوں میں کیڑے پڑ جائیں, تو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں, تو کیا واقعی ان کے ٹینکوں میں کیڑے پڑ جائیں گے یا دشمن حملہ کرنے سے رک جائے گا؟ جوابی جنگ کرنی پڑتی ہے, جواب دینا پڑتا ہے. کوئی قوم محض الفاظ کے ذریعے سے ترقی نہیں کر سکتی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو یہ عمل کرنا ہے جس کے ساتھ جنت کا راستہ آسان ہونا ہے. تو جنت کے راستے کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل علم حاصل کرنا ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ آخری عمل ہے, تو پھر بگڑ گئے نا, علم حاصل کرنے کے باوجود بگڑ گئے. پھر اب دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذاتی عمل کرنے کو جنت کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں, تو اپنے ذاتی عمل تک رہ جاتے ہیں, پھر وہ اسے آگے نہیں پہنچاتے. جنت کے حصول کے لیے جہاں علم حاصل کرنا ضروری ہے, جہاں ذاتی یقین ایمان ضروری ہے, جہاں اپنی ذات کا عمل ضروری ہے, وہاں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو, اس قرآن کو پوری دنیا تک پہنچانا یہ بھی ضروری ہے. ہر فرد کی ذمہ داری ہے. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک رائی ہے, ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہر ایک ذمہ دار ہے. یو آر ریسپانسبل. اگر دنیا میں کافر موجود ہیں تو ہم سے سوال ہوگا. اگر دنیا میں لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مان رہے تو ہم سے سوال ہوگا. جب تک آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھیں گے, اللہ تعالیٰ کا پیغام کبھی نہیں پہنچائیں گے, اس کے لیے محنت نہیں کریں گے. آپ کی محنت بتائے گی کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے کلام کو پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اب واقعی یہ سمجھتے ہیں جنت نصیب نہیں ہو سکتی. اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون. کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا
تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ عہد شکنی یہود کی پرانی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر فرمایا ہے۔ جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا، توڑ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے بدعہدیاں یاد دلائی ہیں کہ تم بدعہد لوگ ہو، بے وفا لوگ ہو۔ بنی اسرائیل سے رب نے عہد لیا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، توجہ سے سنو۔ بنی اسرائیل نے کتاب کو پس پش ڈالا، تحریف کی، اللہ تعالیٰ کے عہد کو اعلانیہ توڑ دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ یہود کی بدعہدی کا سبب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اس آیت میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والا معاہدہ جو کل بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، آج ہمارے لیے بھی ہے، لیکن آج ہماری سوسائٹی میں اکثر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھنا، سمجھنا ضروری خیال نہیں کرتے، کتاب کی کسی ذمہ داری کو ضروری خیال نہیں کرتے، مثلاً اس کو سمجھنا، اس کو سکھانا، اس پر عمل کرنا، اسے آگے پہنچانا۔ تو یہاں جب آپ اسے اپنی ذمہ داری سمجھنے لگے ہیں تو یہ بھی ضرورت ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کتاب کے معاہدے کو کیسے پورا کیا جائے گا۔ جب کوئی سچے دل سے کتاب پر ایمان لے آئے، ایمان کی حقیقت کو سمجھ جائے، پھر اپنے قلب کے اندر اس ضرورت اور اہمیت کو اتار لے، پختہ ارادہ کرے، کیونکہ شعوری معاہدے کے بغیر کلام اللہ سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں رہتا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ یہودیوں نے کتاب اللہ کی قدر نہیں کی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ پہلی کتابوں کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ کتاب لے کر آئے جو ان کی کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے، ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے اسے پسے پش ڈال دیا، اس کی قدر نہ کی۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ بنی اسرائیل کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود تھی، وہ آپ پر ایمان نہ لا کر دراصل اپنی کتاب کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں، بے رغبتی کے ساتھ اسے دور پھینک رہے ہیں، گویا وہ جانتے ہی نہیں کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور اتباع کے بارے میں کچھ آیا ہے۔ سوتی اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے تورات کو بھی پسے پش ڈال دیا اور آصف بن برقیہ کی کتاب اور ہاروت اور ماروت کے جادو کو اختیار کر لیا جو کہ قرآن کے مخالف تھا، اسی لیے فرمایا کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ تو کفر نہ کر۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالی کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام حیات بخش ہے۔ جس قوم پر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام، اپنا کلام، اپنی رہنمائی، اپنی کتاب نازل کر دے، وہ قوم جادو کے کلام کے پیچھے کیسے لگ سکتی ہے؟ کلام اللہ ورسس جادو کا کلام، دونوں میں مشترکہ بات کیا ہے کہ دونوں ہی کلام ہیں، دونوں ہی اثر رکھتے ہیں، دونوں کے اثرات مختلف نہیں متضاد ہیں۔ مختلف ہیں لیکن ٹوٹلی اپوزٹ ہے نا، یعنی اتفاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ دونوں اثر رکھتے ہیں۔ پہلی بات جو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے، اور اس لیے دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کی کتاب کی حامل قوم ہے، وہ بھی آج جادو کے فتنے میں مبتلا ہے، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی قوم اللہ تعالی کے کلام کو چھوڑ کر جادو کے کلام کے پیچھے کیسے لگ جاتی ہے۔ سادہ بات ہے، بنی اسرائیل کے طرز عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بنی اسرائیل نے اللہ تعالی کی کتاب کو پس پش ڈالا تھا۔ پہلا کام ہی یہی ہوتا ہے، جو اللہ کے کلام کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیتا ہے
اس کے لیے کوئی چیز بھی اہم ہو سکتی ہے، وہ جادو کا کلام ہو، شاعری ہو یا کوئی اور چیز۔ جب سیدھا راستہ چھوڑ دیا تو سیدھے راستے کا ماں سے بات تو سب گمراہی ہے، چاہے کوئی کفر کرے، شرک کرے، فسق کرے، چاہے کوئی منافق ہو، گمراہی تو گمراہی ہوتی ہے، راستہ تو بھول گئے نا۔ تو بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالی کے کلام کو، اس کی کتاب کو چھوڑ دیا تو وہ جادو کے پیچھے لگ گئے۔ ہر قوم کے لیے کوئی رہنما ہوتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ تو جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رہنما کو چھوڑ دیتی ہے تو کیسے کیسے لوگوں کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ رب العزت نے اسی کا تذکرہ کیا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی وہ پہلا دور سلیمان علیہ السلام کا تھا جب اللہ تعالی کے کلام کی حامل قوم جادو کے پیچھے لگ گئی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور تھا جس میں اہل کتاب نے جادو کو ایجاد کیا۔ کین یو امیجن، کتاب ہاتھوں میں ہو، کتاب کی وجہ سے عزت ملی ہوئی ہو، کتاب کو چھوڑیں تو انسان گمراہی کے کس دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہر قوم کو یہ اجازت دیتے ہیں، یہ اس کی حکمت ہے۔ جو کوئی کسی نفع مند چیز کو چھوڑ دینا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ چھوڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں، کیونکہ دنیا میں تو لوگ امتحان کے لیے آئے ہیں۔ امتحان کا تقاضا ہے کہ وہ خود اپنے نفع کے لیے کوشش کریں۔ سوچیں، انسان نفع حاصل کر سکتا ہے، انسان کو جس چیز سے فائدہ نصیب ہو سکتا ہے، اگر وہ خود نہ چاہے تو رب العزت کی طرف سے اس پر وہ فائدہ امپوز نہیں کیا جاتا، جبری طور پر کسی کو مسلمان نہیں بنایا جاتا۔ اگر کوئی قوم اللہ تعالی کی رسی، اس کی کتاب سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتی تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتا ہے۔ بد نصیب قوم اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہو کر گمراہی کی کیسی کیسی وادیوں میں جا اترتی ہے۔ اور جانتے ہیں، سب سے اعلیٰ کام، انبیاء والا کام کوئی چھوڑ دے تو وہ کتنے گھٹیا کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، کیسے بیکار قسم کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ کام جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں اور خود کرنے والے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہم پیچھے پڑ رہے ہیں کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، اس کے دین سے، اس کے کلام سے دشمنی رکھی۔ جب انہوں نے دشمنی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کے طور پر انہیں جادو سیکھنے اور سکھانے میں مصروف کر دیا۔ بزی تو وہ جادو سیکھنے میں بھی رہے، انہیں اس کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑی، لیکن انہوں نے جادو کو ہی قبول کیا۔ کوئی زہر اور شہد میں سے زہر کا انتخاب کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اور بندے کا ارادہ۔ اس دنیا میں، اس جہان میں بندے کو اس کے ارادے کے مطابق
دے دیا جاتا ہے. جب وہ گرنے کا ارادہ کرے تو اسے جبری اٹھایا نہیں جاتا. جب وہ اٹھنے کا ارادہ کرے تو اسے جبری گرایا نہیں جاتا. تو یہود کی ایک گمراہی کا بیان ہے. اور گمراہی میں پہلی بات کیا ہے؟ انہوں نے اللہ تعالی کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا. انہوں نے کتاب کی طرف توجہ نہیں دی اور پیغمبروں سے سیکھنے کی بجائے شیاطین سے سیکھنا شروع کر دیا. پیغمبر تو کلام اللہ سکھاتا ہے، پیغمبر تو زندگی کے گر سکھاتا ہے، اور جادوگر زندگی کو برباد کرنا سکھاتا ہے. رب العزت نے جادو کے بارے میں ایک اور غلط فہمی دور کی ہے. وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا. شیاطین نے یہودیوں کو جادو سکھانے کے لیے یہ دھوکہ دیا تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جادو کے زور پر چلتی تھی اور وہ اسی جادو پر عمل کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے. نہ انہوں نے جادو سیکھا، نہ وہ جادو کے طریقے پر چلتے تھے، نہ انہوں نے کسی کو جادو سکھایا، نہ ان کی اسٹیٹ، ان کی ریاست، ان کی بادشاہت کا تعلق کسی قسم کے جادو سے تھا. جہانوں کے بادشاہ نے اپنے نبی کی گواہی دی ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جادو سے پاک قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ کفر کرے، کیونکہ جادو تو کفر ہے. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا. شیاطین کیا کرتے تھے؟ جادو سیکھتے تھے اور جادو سکھاتے تھے. جادو کا سیکھنا اور سکھانا آیت کے اس حصے سے پتہ چلتا ہے دونوں کافرانہ کام ہے. تو یہ کفر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا. اس کفر کے مرتکب شیاطین تھے. شیاطین ہی جادو کو سیکھتے اور سکھاتے تھے. یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جادو کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. اور ان کی حرص یہ تھی کہ لوگوں کو سرکش بنائیں، اس وجہ سے وہ جادو سکھاتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے جادوگر کی حرص یہ ہے کہ لوگ بھی اسی طرح سے اللہ تعالی سے بھاگ جائیں، لوگ بھی اسی طرح سے کافر بن جائیں جیسا کہ وہ خود کافر بن جاتا. اگر کوئی اپنا نام مسلمانوں جیسا رکھ لے تو نام سے کوئی جادوگر مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ ایمان پر نہیں ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا جادو سے تعلق ہے اور جادوگر کافر ہوتا ہے. یہاں تک پہنچ کے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جادو کیا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جادو کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ پہلے سے کچھ جانتے ہیں کہ جادو کچھ ہوتا ہے؟ کبھی جادو کے بارے میں آپ نے سنا؟ کتنے لوگوں نے سن رکھا ہے جادو کے بارے میں؟ سنا ہوا ہے. یہ پتہ ہے جادو کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جادو کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جی، آنکھوں کا دھوکہ، ٹھیک ہے. اور کوئی؟ جی، نظر کا دھوکہ، یعنی جادو کی اصل حقیقت نہیں ہوتی. جی آپ بتائیے. استاد یہ تو نہیں پتا کہ کس طرح سے، لیکن میرے پھوپھا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے ایک ہی کمرے میں، تو وہ پھوپھا بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ان کی قمیض جو تھی انہوں نے پہنی اس میں آگ لگ گئی.
تو وہ فوراً سے اٹھ کے بجھانے لگے. پتہ نہیں چلا کہ کس طرح سے، لیکن اس طرح کے اثرات. اور پھر ایک ایسے بھی ہوا کہ الماری سے کپڑے نکلے تو وہ کٹی ہوئی صورت میں. مطلب یہ جو آگ والا تھا یہ تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اور کپڑوں کا بھی وہ ذکر کرتے تھے کہ اس طرح سے. اور بعض اوقات واش روم میں گئے تو کہیں بلڈ پڑا ہوا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اکثر ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں. اچھا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کے اثرات نظر آتے ہیں. اثرات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی پر جادو ہوا ہے. شریعت کی اصطلاح میں جادو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا سبب چھپا ہوا ہو، سبب کا پتہ نہ ہو لیکن اثرات نظر آئیں. اثر ڈالنے والا نظر نہ آئے. اثر ڈالنے والے کا نہیں پتہ چلتا کس نے ڈالا، لیکن اثر نظر آتا ہے. کیونکہ جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ شدید تکلیف میں آ جاتا ہے. جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سحر نہیں، سحر تو صبح کو کہتے ہیں نا، سحر جادو کو کہتے ہیں. علماء کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، سحر وہ عمل ہے جس سے پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس سے مدد لی جاتی ہے. یہ تاج العروس کی روایت ہے، والیوم 6 سے پیج 502 ہے. الازہری کہتے ہیں سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے. لاٹھی کا سانپ بن جانا، سانپ کا لاٹھی بن جانا جادو نہیں تھا، معجزہ تھا. لیکن رسیوں کا، اتنی کثیر تعداد میں رسیاں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ساری لوگوں کو سانپ بن کے چلتی پھرتی نظر آتی تھی، لیکن اصل میں وہ سانپ نہیں تھی، اصل میں وہ رسیاں ہی تھیں. جب اس جادو کو زائل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تو رسیاں اپنی اصل شکل میں سب کو دکھائی دینے لگ گئیں. یعنی وہ اثر جو لوگوں کی آنکھوں پہ کیا گیا تھا وہ اثر زائل ہو گیا. ابن ابی عائشہ سے شمر بیان کرتے ہیں، عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری سے اور بغض کو محبت سے بدل دیتا ہے. یہ الموسوعہ الفقہیہ کی روایت ہے، والیوم 24 ہے، پیج 259. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں سحر کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. دھوکہ، بے حقیقت، تخیلات دونوں پر بولا جاتا ہے. یعنی جیسے کسی کو ایلیوژنز ہونا شروع ہو جائیں، حقیقت میں وہ کچھ بھی نہ ہو لیکن ایلیوژن، تو یہ جادو کی قسم سے ہے. اور اسی طرح سے دھوکہ ہونے کی جہاں تک بات ہے، جیسے دیکھا کسی اور کو ہے لیکن نظر کا دھوکہ، شکل کسی اور کی نظر آ رہی ہے. جیسے نفرت کا جادو جب کیا جاتا ہے نا، اور جب کسی لڑکی کے رشتے کی بندش کی جاتی ہے تو اس وقت ہر رشتہ دیکھنے کے لیے آنے والوں کو لڑکی چڑیل کی شکل میں نظر آتی ہے. اس کی شکل بالکل ٹھیک ہوتی ہے، اس نے خوبصورت بننے کی ہر کوشش کی ہوتی ہے، میک اپ بھی کیا ہوا ہے، جیولری پہنی ہوئی ہے، کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے، لیکن دیکھنے والے کو وہ خوبصورت کی بات تو بہت دور کی ہے، بدصورت لڑکی کے طور پر بھی نظر نہیں آتی، چڑیل کی شکل میں، یعنی اس کی شکل ہی بگڑ جاتی ہے. اور لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت کے لیے خوف بٹھا دیا جاتا ہے. بندش جو کسی کے رشتے کی ہو، بندش جو کسی کے کاروبار کی ہو، بندش جو کسی کے تعلقات پر ہو، یہ سب جادو کی قسم میں سے ہے. جادو بے حقیقت خیالات اور دھوکے کے لیے بولا جاتا ہے. ابن فارس کہتے ہیں کہ ایک قوم کا خیال یہ ہے کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے. مقاییس اللغہ کی روایت ہے 507 نمبر پر. اس سے پہلے کہ ہم جادو کے بارے میں
اسلام کے موقف کو سمجھیں. میں جادو کے اثرات کے حوالے سے کچھ باتیں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور کچھ رپورٹس بھی ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. جادو میں کیا ہوتا ہے؟ عملیات، کچھ منتر پڑھے جاتے ہیں اور منتروں کے زور پر نفرت کو محبت میں، محبت کو نفرت میں بدلا جاتا ہے. کاروبار کو باندھ کر انسان کو کوڑی کوڑی کا محتاج بنا دیا جاتا ہے. ہنستے بستے گھر اجاڑے جاتے ہیں. جو شوہر بیوی آپس میں بے انتہا محبت کرتے ہیں ان کے درمیان طلاق واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے تالوں پر منتر پڑھ کر دماغوں کو مکفل کر دیتے ہیں. لوگ سوچنے سے عاجز آ جاتے ہیں، کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہتے. شیطانی عمل کے ذریعے سے خواتین کو ہر کام کے لیے راضی کر لیا جاتا ہے. نیک خواتین بھی زنا تک کے لیے راضی ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا خود پر کنٹرول نہیں رہتا. ان کے حواس پر، ان کی عقل پر کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے. جب یہ سفلی عمل کیے جاتے ہیں تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کچھ انسانوں کو ان کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے. جیسے کسی کو ذبح کر کے اس کا لہو شیاطین کی نظر کر دیا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنی بیٹیوں اور بیٹے کو ہلاک کر دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں بچوں سمیت نہر میں کود جاتی ہے. بظاہر تو لگتا ہے کہ حالات سے تنگ آ کر کود گئی، لیکن سم ٹائمز یہ عمل بھی ہوتا ہے. کتنے ہی کام ہیں جو اس سوسائٹی میں اسی طرح سے جاری ہیں جیسے بنی اسرائیل میں جاری تھے. جادو ایک گورک دھندا ہے. جادو انسانوں کی نفرت پر، انسان دشمنی پر مبنی عمل ہے. جادو کو سمجھنے کے لیے تو بہت طویل مدت چاہیے، لیکن جادو کے اثرات کے حوالے سے آپ لوگ بہت سے کام سنتے رہتے ہیں. 10 برس پہلے کی بات ہے، خانے وال کی کھوکھرا پارک کالونی میں، کالونی نمبر 3 میں مولوی خلیل نامی ایک شخص جو کہ عامل تھا، اس نے اپنے زیر علاج ایک شخص سے کہا کہ 8-9 ماہ کا بچہ ذبح کر کے لاؤ. یہ کوئی مرغی نہیں ہے، بکری نہیں ہے، انسان کا بچہ ہے. ماں باپ جس بچے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس نے اپنے پاس آنے والے شخص کو یہ کہا تھا کہ تم پر کالی مائی کا جادو کرایا گیا ہے. اس جادو کا توڑ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ایک بچہ ذبح نہ کیا جائے. جادوگر ہمیشہ یہی کہتے ہیں جادو کے توڑ کے لیے کوئی نظر آنا چاہیے. کبھی وہ کہتے ہیں کالے بکرے کی سری لے آؤ، کبھی کہتے ہیں کہ بکرے کو ذبح کر کے پھینک دو اور بکرے کی سری کو کسی کی چھت پہ پھینک دو، کبھی کہتے ہیں کلیجہ اور دل نکال کے لے آؤ. یعنی ایسے خوفناک طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. اچانک کسی کو پتہ چلتا ہے ہمارے گھر میں کوئی کالے بکرے کی سری رکھ گیا، سمجھ نہیں آتی رکھنے والا کون ہے، لیکن کالے بکرے کی سری گھر میں دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ کالے بکرے کی سری خود بخود اب ہمیں مصائب میں مبتلا کر دے گی. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے اللہ کے اذن کے بغیر کسی پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا. تو جو اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑ لے، جو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لے، اس پر کوئی برا اثر مرتب نہیں ہوتا. اور ہم اس کو دیکھیں گے
ان آیات کے حوالے سے جو جادو کے توڑ کے لیے پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، یعنی پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے جس پر جادو کیا جائے وہ ان آیات کو پڑھے تو اس پر سے ہی اثر دور ہو جائے گا، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آیات سے جادو کیسے دور ہو جائے گا. لیکن مسلمان ہونے کے باوجود لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے، شیاطین ان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں جادوگر جادو کا توڑ کر سکتا، لہذا لوگ جادوگر کے پاس جا پہنچتے ہیں، جبکہ جادوگر کے پاس جانے والا کسی کاہن عراف کے پاس جانے والے کی، یعنی جو غیبی خبریں بھی دیتا ہے نا، اس کے پاس بھی کوئی چلا جائے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی اور وہ شریعت کا انکار کرتا ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگر سم ٹائمز لوگوں کو سزائیں بھی دیتے ہیں، لوگوں کو تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے پاس چلے آئیں اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ جادوگر کا کسٹمر بن جاتا ہے، کیونکہ چین نہیں آتا. میرے پاس آنے والی ایک بچی نے مجھے بتایا، جو تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، کہ میرے والد توحید پرست ہیں لیکن میری ماں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جو پیر پرست ہے اور جو جادوگروں پر زیادہ بلیف کرتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ میری ماں نے ہر جمعرات ایک خاص درگاہ پہ جانا شروع کیا. اس درگاہ پہ جادو کرنے والے بھی موجود تھے. کہتی ہیں کہ اگر بدھ والے دن تک میری ماں کا ارادہ نہ ہوتا تو اچانک میری ماں کا پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا اور وہ اس طرح پتھر کا ہو جاتا کہ میری ماں تکلیف میں آ کے پھر وہیں درگاہ پہ جا پہنچتی. کہنے لگی کہ جس وقت وہ مجھے وہاں لے کر گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے انہیں ایک پیالہ دیا ہے. اس پیالے میں جانے کیا چیز تھی، میری ماں نے وہ پیالہ پیا اور اس کے بعد اسے کوئی سدھ بدھ نہیں رہی، گھنٹوں وہ بے ہوش رہی. اور جادوگر نے، جس کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اس نے مجھے کہا کہ آپ اندر آ کے بیٹھ جاؤ. جب میں اندر گئی تو جادوگر میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. پھر اس نے مجھ پر کچھ پڑھنا شروع کر دیا. پھر اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. کہتی پھر اس درگاہ میں جتنے افراد موجود تھے وہ باری باری میرے پاس آتے رہے کہ میرا والد اس قدر نیک انسان ہے، میری والدہ ہر جمعرات کو مجھے وہاں لے کر جاتی ہے، لیکن اب 3 سال ہو گئے اس حادثے کو، اب میری ہمت جواب دے گئی ہے. اب میں اپنی ماں کو کہتی ہوں کہ تم جانا چاہتی ہو تمہاری مرضی ہے، لیکن میں کسی قیمت پر اس جگہ نہیں جاؤں گی. کہتی ہیں کہ میری ماں جب پہلی دفعہ میرے بغیر گئی تو جادوگر نے اسے پیالہ پینے کے لیے نہیں دیا اور اسے کہا کہ واپس چلی جاؤ، تمہارا علاج اسی وقت ہوگا جب تم بیٹی کو ساتھ لے کر آؤ گے. کہتی ہیں کہ ہم اتنے وشیس سرکل میں پھنس گئے ہیں کہ میرے والد کو پتا چلا وہ میری ماں کو طلاق دے دیں گے اور میرا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. ہم کیا کریں؟ ہم کیسے اس وشیس سرکل سے نکلیں؟ یہ ایک بیٹی کی کہانی نہیں ہے، یہ اسلام کی بیٹیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جن کی کہانی ہے، جن کو اس چکر میں پھنسایا جاتا ہے، جو عزتیں بھی گنوا بیٹھتی ہیں، جن کے ہاتھ پھر کچھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے سچ کہا وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا.
ہر جادوگر شیطان ہوتا ہے، شیطان کا دوست، شیطان کا ساتھی ہوتا ہے۔ فیصلہ آباد میں ایک خاتون میرے پاس آئی جو ایک مدرسہ چلاتی تھی۔ مدرسے میں پڑھانے والے تو اور افراد تھے، اپنی بیٹی کے ساتھ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم پر جادو کر دیا گیا اور ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح سے اس تکلیف سے بچ سکتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت ہے، یہ آیات شفا ہیں، ان آیات کو آپ پڑھیے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ الفلق اور الناس پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے گا، اور جو لوگ اپنے عقیدے کے سچے ہیں کسی ایسے فرد سے رابطہ قائم کر لیں، وہ اس بیماری سے نجات کے لیے آپ کی کچھ مدد کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر قریبی مسجد میں گئے تھے تو مولوی صاحب نے کہا ہے کہ فلاں شخص کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی بیماری کا علاج کر دے گا۔ کہتے میرے والد اس کے پاس گئے، وہ ہمارے گھر آئے تو کہنے لگے میں علاج تب کروں گا جب آپ میری ہدایات پر عمل کرو گے۔ تو اس شخص سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کیا ہدایات دینا چاہتے ہو؟ اگر ہمارے بس میں ہوگا تو ہم ضرور عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا ظاہر ہے ہم سوسائٹی کے افراد کا علاج کرتے ہیں اور سارے ہماری ہدایات کے پابند ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس پر آپ عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ بتائیے کیا کریں؟ انہوں نے پھر یہی کہا وعدہ کریں۔ بالآخر انہوں نے وعدہ کر لیا۔ انہوں نے کہا صرف آپ کا وعدہ نہیں، پورے گھر والوں کا وعدہ چاہیے، سب خواتین اور بچوں کو بلا لیں۔ پھر ساری بچیوں کو، خواتین کو حاضر کر دیا گیا اور سب سے معاہدہ لیا گیا۔ تو انہوں نے کہا آپ کے گھر میں جو چیز، کوئی ایسی چیز، کوئی کتاب، کوئی ایسی چیز ہے جس پر اللہ تعالی کا نام لکھا ہے وہ اس گھر سے نکال دیں۔ اور انہوں نے نکال دیا، قرآن بھی اور ہر کتاب۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کا جادو 40 دن میں ابتدائی طور پر ٹوٹے گا، لیکن تب ٹوٹ سکتا ہے جب آپ 40 دن تک ناپاک رہیں۔ آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے سکتی، آپ آیت الکرسی نہیں پڑھیں گے، آپ کسی قسم کا ذکر نہیں کر سکتے، آپ کی سوچوں میں بھی ایسی چیز نہیں آئے گی۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم یہ بھی کر لیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کا گھر پورے طریقے سے ریڈی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے گھر میں ایسے آلات ہیں جن پر اللہ کا کلام چلتا رہا ہے، اس کے اندر بھی وہ اثر ہے، وہ اثر بھی اس گھر میں ہوگا تو جادو نہیں ٹوٹ سکتا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سی ڈی پلیئرز ہیں، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، اور آپ کا کمپیوٹر ہے، اور اسی طرح سے چند ایک اور ڈیوائسز کا انہوں نے نام لیا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام چلتا رہا، اس کا کلام چلتا رہا، اس لیے آپ ان کو بھی گھر سے باہر کر دیں۔ انہوں نے وہ بھی گھر سے نکال دیا۔ کہتے اچانک میری سالی، یعنی جو ہسبینڈ تھے ان کی سالی اور بیوی کی بہن، وہ گھر میں آ گئی۔ تو جادوگر جب گھر آیا تو اس نے کہا کہ آج اس گھر کی فضا پھر بدلی ہوئی ہے، یہ جادو کے موافق نہیں ہے، یہاں کون آیا تھا؟
انہوں نے کہا کہ میری بہن ملنے کے لیے آئی تھی حال دریافت کرنے کے لیے. انہوں نے کہا آئندہ آپ کسی ایسے شخص سے مل نہیں سکتے, نہ کوئی آپ کے گھر میں آئے گا, نہ آپ کسی سے ملو گے جب تک کہ جادو کا اثر زائل نہیں ہو جاتا. جو شخص نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, جس کی زبان سے زندگی میں ایک بار بھی اللہ کا نام نکلا, اب کسی ایسے شخص سے نہیں ملو گے. اب میرے پاس اس خاتون کے بعد ان کی بہن آ گئی اور کہنے لگی میری بہن بہت برے جال میں پھنس چکی ہے, اس نے ساری رشتہ داریاں بھی توڑ دیں, اس کے گھر میں ہر وقت ناپاکی رہتی ہے, وہ ایک برے چکر میں پھنس گئی ہے, ہم اس کے لیے کیا کریں. ہماری پوری فیملی سخت پریشان ہے لیکن ہمارے پاس کوئی حل نہیں. وہ شوہر, بیوی, بچے کوئی بھی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں, وہ تو سب کافر ہو گئے, وہ تو سب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھے ہیں, اب کیا کریں. آپ امیجن کر سکتے ہیں جس شخص کے دن رات لوگوں کو حفظ کروانے میں گزرتے ہیں, یہ اس کا حال ہے, قرآن پڑھانے میں مصروف ہے, اور بس ایک بار دماغ میں خیال آ گیا ہم پر جادو ہے اور اس جادو کا توڑ کروانا چاہیے, اور اس کے لیے پھر ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس کے بعد کیا بھی تھی طویل مدت تک ہمیں بھی پتا نہیں چل سکا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. میں نے یہ سٹوری اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ جادو کرنے اور کروانے والے کس طرح سے کافر ہو جاتے ہیں. تیسرا واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں یہ بہاولپور کا واقعہ ہے. بہاولپور کے ایک صاحب جو کسی محکمے میں ڈائریکٹر تھے, ان کی بیٹی اور بھانجی, 2 بچیوں پر جادو ہو گیا. وہ اس قدر تکلیف میں تھے کہ ان کے گھر میں وہ فریج میں پانی رکھتے یہ باہر ہوتا, ہر چیز صبح اٹھتے ہی بلڈ بنی ہوئی ہوتی تھی. اور آپ نے پڑھا کہ جادو کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے, اور آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب بھی ہے جو بنی اسرائیل پر آیا تھا. ان صاحب نے کہا کہ میرا اس بات پر بلیف نہیں تھا, لیکن میرے گھر میں الماری میں کبھی کپڑوں میں آگ لگی ہوتی تھی, میں اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ چینج کرنے کے لیے ہینگر نکالتا تو کپڑے کٹے ہوئے ہوتے تھے, کبھی گھر کے کسی کونے میں آگ ہے, کبھی گھر میں کہیں یورین پاس ہوا ہوا ہے, کسی جگہ کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے. کہتے ہم بہت زیادہ جب پریشان ہو گئے تو میں نے کہا میں پتا کروں کہ یہ سب کیا ہے. کہتے میں پتا کرتے ہوئے مجھے کسی نے کہا کہ فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ. میں اس کے پاس گیا تو وہ کرسچن تھا, جادوگر کرسچن تھا. اس نے کہا کہ میں تو جادو نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ یعنی جادو کا توڑ نہیں کر سکتا جب تک وہ لڑکی میرے پاس نہیں آ جاتی. لڑکی کو لاؤ. جب لڑکی کو لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ. انہوں نے کہا میری بیٹی ہے, میں اس کے پاس سے نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا میں نے جو مطالبہ اس سے کرنا ہے وہ تم برداشت نہیں کر سکو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کرو. انہوں نے کہا کہ میں جادو کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہاری بیٹی سے ہی ناپاک ہونا چاہتا ہوں, اس کے بغیر جادو کا کوئی توڑ نہیں. اس شخص کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے جوتا اٹھایا, جادوگر کو اتنا پیٹا. جادوگر معافیا مانگتا رہا. اس نے کہا کہ تو آج جس کو بلانا چاہتا ہے نا, جو تیرے موکل ہیں اور جو تیرے ساتھ کام کرنے والے ہیں, تو آج سب کو بلا لے. بہت زیادہ پٹائی کی اور پھر گھر چلے آئے. پھر انہوں نے کسی سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا فرد ملے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو. میں ایسے شخص سے کم از کم اس شر سے نکلنے کا راستہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ دیکھا کہ جادوگر نے انہیں بہت ستانا شروع کیا. کبھی کوئی بچی کا گلا دبانے لگ جاتا, پتہ تو نہیں چلتا, دبانے والے کا پتہ نہیں چلتا, لیکن بہرحال جب گلا دبتا ہے
تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں باہر آتی ہیں تو وہ سارا منظر تو سامنے آتا ہے. پھر انہوں نے اللہ تعالی کے کلام کے ذریعے سے اس جادو کو توڑنے کے لیے کسی کی ہیلپ لی. خود بھی کلام اللہ پڑھا، بچیوں نے بھی پڑھا، اور ان صاحب نے بھی اس سلسلے میں مدد کی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ ہی عرصے میں وہ سارا خاندان بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ چند ایک واقعات ہیں. واقعات کی ایک لمبی سٹوری ہے. آپ لوگ بھی ٹی وی چینلز پر مختلف اخبارات کے ذریعے سے، مختلف میگزینز کے ذریعے سے ایسے اشتہارات بھی دیکھتے رہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس کے مطابق آپ یہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہاں پر کون پکڑا گیا، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کئی واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں. جیسے دیکھیں، جب کبھی آپ کسی دیوار پر پوسٹر لگا دیکھتے ہیں یا کسی نیوز پیپر میں ایڈ دیکھتے ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں، جو چاہو گے پالو گے، تو آپ دیکھیں کہ سب لوگ مسکراتے ہیں، ہنس دیتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بلیف نہیں ہے، لیکن جادوگروں کو چھوٹ ضرور ہے کہ وہ جس کی جی چاہے زندگی اجاڑ دیں. اس وجہ سے ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے آگاہ ہونا ضروری ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جادو کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے. پہلی بات یہ کہ جادو کبیرہ گناہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6857 نمبر پر. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا، اللہ کے حکم کے بغیر جادو کی تاثیر پر یقین رکھنے والا. مسند ابی یعلا کی روایت ہے 7248 نمبر پر. ابن ماجہ کی 639 نمبر روایت ہے، جادوگر اور کاہن کے پاس جانے والا اس شریعت کا انکار کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اسلام نے جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے، اس لیے کہ ہر وقت کا نفع تو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے اور ہر وقت کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ خالق ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی کام اس کے اذن اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا. کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا کوئی نفع پہنچتا ہے، سبب خواہ کوئی بھی ہو، لیکن اس کائنات میں کوئی کام بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا. سیدنا عمران بن حسین سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفعلی کرے یا اس کے لیے بدفعلی کی جائے، یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے. اور جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا. صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے 3041 نمبر پر. جادوگر زندگیاں اجاڑ دے، جادوگر لوگوں کو پاگل کر دے، جادوگر کسی سے بدکاری کرے، کسی کو قتل کر دے، جادوگر
کسی کے ذہن کو، کسی کے دل کو بدل ڈالے، یہ جادوگر کی اوقات نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ ساری پاورز ہوں. کوئی پاور تبھی کام کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں قانون یہ ہے کہ جو شخص جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس راستے پہ چلنے دیتا. اگرچہ وہ رسول بھیج کر، کتابیں بھیج کر ایک سسٹم دے چکا ہے کہ لوگ نیکی کے راستے کی طرف کیسے آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سسٹم بھی موجود ہے. شیطان جو انسان دشمن ہے، اور شیطانی کلام جس کے ذریعے سے انسانوں کو حق سے دور کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ان کی زندگیاں برباد کی جاتی ہیں. دو کالز کے درمیان انسان ہمیشہ رہتا ہے، ایک کال نیکی کی اور ایک کال بدی کی. کال کس کو دی جاتی ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کسے کال دی جاتی ہے؟ انسان کو. جس انسان کو کال دی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ میں نیکی اور بدی کی شناخت رکھ دی ہے.